بعد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، کب سے 12 مہینے ہیں؟ اس وقت سے جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب تفسیر قرآن پاک سورۃ الجنان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس کے تحت مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ فرمایا یہاں پر بیان یہ فرمایا گیا کہ بکثرت احکامات، یعنی کہ اکثر ہمارے جو شرعی احکامات ہیں وہ قمری مہینوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھ لیں عید آتی ہے، عید کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ شوال میں چھوٹی عید ہوتی ہے، ذوالحجہ میں بڑی عید ہوتی ہے، رمضان المبارک کے روزے کس پہ فرض ہوتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں فرض ہوتے ہیں۔ تو اکثر قرآن فرماتا ہے جو احکامات ہیں وہ انہی 12 مہینوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ 12 مہینے قمری مہینے ہوتے ہیں۔ اب ان جو 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے ایسے جو حرمت والے، وہ کون سے؟ پہلا 3 ایسے مہینے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، ایسے 3 ایسے مہینے ہیں حرمت والے جو ملے ہوئے ہیں، ایک الگ ہے۔ اب یہ جو 3 ہیں یہ کون سے ہیں؟ سن لیجئے، پہلا مہینہ ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم الحرام۔ یہ 3 ایسے مہینے ہیں کہ جن میں ظلم نہ کرنے اور ان کی حرمت کا بیان قرآن میں اللہ نے اشارہ، یہ 3 ایسے مہینے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہے یہی رجب المرجب کا، سبحان اللہ، وہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں رجب کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ کیونکہ بقیہ مہینوں کی نسبت اس مہینے میں بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ حج کے لیے سامان تیار کرتے ہیں، اور بعض لوگ حج کی سے واپسی آتے ہیں، اسی لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، اسی لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی فرمایا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس میں رب کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، اس میں رب دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ جمعے کی جو کل جو رات گزری ہے، دن جمعرات کا، رات جمعے کی، یہ وہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ التجا کرتا ہے تو رب اس کی التجا کو رد نہیں فرماتا، رب اس کی التجا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسری 15 شعبان کی رات، یہ تو ویسے ہی توبہ استغفار کی رات ہے جس میں نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب کریم بندہ کو رب سے مانگے تو رب کریم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ تیسری عید الفطر کی چاند رات، جس دن لوگ عیاشیوں میں بازاروں میں جاتے ہیں، ارے اللہ کے بندوں دیکھو یہ وہ گھڑیے ہیں کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو جب ٹائم آتا ہے مزدوری دینے کا تو سارا مہینہ پورے 30 دن روزے رکھے، محنت کی، عبادت کی، جیسے ہی چاند نظر آیا بازاروں میں چلے گئے، جیسے ہی چاند نظر آیا وہ محنت وصول کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ اگر جھک جاتے تو دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ 15 عید الفطر کی چاند رات یہ ایسی رات ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی جائے تو رب کریم اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب چوتھی کون سی رات ہے؟ چوتھی رات عید الاضحیٰ کی 10ویں رات، عید الاضحیٰ کی یعنی کہ 10ویں رات ہے۔ اب 5ویں رات کون سی ہے؟ 5ویں رات حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا 5ویں رات
رجب شریف کی پہلی رات، رجب شریف کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات، جس دن چاند نظر آتا ہے، یہ ہے نا 2-3 دن رہ گئے چاند نظر آنے میں، تو یہ وہ دن ہے رجب شریف کی پہلی رات کہ جس میں رب کریم کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے عرض کی جاتی ہے تو میرا رب اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، دوران خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں زمانہ اپنی اسی حیت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین اور آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں اور ایک قبیلہ مضر والوں کا رجب ہے جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب لطائف المعارف میں یہ جو حضور نے فرمایا 3 مہینے، حضور نے ارشاد فرمایا 3 مہینے جو لگاتار ہیں، بعد میں حضور نے فرمایا قبیلہ مضر والوں کا رجب۔ اب یہ قبیلہ مضر والے کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، شارح حدیث فرماتے ہیں جو قبیلہ مضر والے ہیں نا، یہ اس حضور نے کیوں ان کی جانب یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا رجب ہے؟ فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ قبیلہ مضر والے اس حدیث پاک سے پہلے اس مہینے سے انتہائی محبت کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے حضور نے فرمایا یہ ان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا یہ ان لوگوں کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رجب کی دیگر فضائل سنیے کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے میں نے بیان کیے، ان مہینوں میں حضور فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان مہینوں میں ظلم کرنا، گناہ کرنا باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ جہاں بندہ ان مہینوں میں نیکیاں کرتا ہے اسے نیکیوں میں اضافہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان مہینوں میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، ان حرمت والے مہینے کون سے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 کو حرمت والے مہینے قرآن نے کہا ہے۔ ان مہینوں میں جو آدمی ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو اور زیادہ اجر کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اب اس مہینے کا نام رجب ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب بھی ہے۔ فرماتے ہیں جو سال کا 7واں مہینہ ہے، رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، رجب دراصل ترجیب سے نکالا گیا ہے جس کے معنی تعظیم و توقیر کے۔ سبحان اللہ۔ میں رجب ترجیب سے نکلا ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رجب المرجب یعنی وہ ماہ جس کی تعظیم کی گئی ہو، اسے یہ بھی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عبد القریم بن محمد رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ اس مہینے میں اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں نہ لڑائی کیا کرتے تھے، نہ جھگڑا کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے نیزوں کو بھی چھپا لیا کرتے تھے۔ اس مہینے کی اتنی تعظیم و توقیر، یہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو اسلام نہیں لے کے آئے، لیکن اسلام لانے سے قبل ان کے نزدیک بھی یہ مہینہ اتنی عظمت والا تھا کہ اس مہینے میں وہ لڑائی کوئی نہیں کیا کرتے تھے، جھگڑا کوئی نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہیں نا تو اس مہینوں میں اپنے نیزوں کو چھپا لیا کرتے تھے۔ کہ کیا وجہ؟ یا رجب المرجب کا مہینہ ہے، یا یہ رجب کا مہینہ ہے۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز ددینی رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے، جنگ روک دیتے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ لوگ نیزے چھپا لیتے،
وہ لوگ جنگ کو روک دیتے، اور جو مسلمان ہے وہ اپنی زبان کو بھی نہیں روک سکتا۔ عارف باللہ حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں وہ لوگ جو مسلمان نہیں، وہ تو لڑائی روک لیتے، جنگ روک لیتے، نیزے چھپا لیتے، جو مسلمان ہے وہ اس مہینے میں زبان بھی نہیں روک سکتا، گناہ بھی نہیں روک سکتا۔ فرمایا اسے چاہیے کہ وہ زبان کو روکے، وہ اپنے معاملات کو درست کرے، کیونکہ یہ مہینہ غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں۔ فرمایا یہ غفلت میں گزارنے والا مہینہ نہیں۔ اور سنیے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں رجب اس کا معنی ہے تیز بہاؤ۔ رجب کا کیا معنی ہے جی؟ تیز بہاؤ۔ فرماتے ہیں اسے تیز بہاؤ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رب کی رحمت تیز کر دی جاتی ہے۔ رب کی رحمت اس مہینے میں تیز ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو تیز بہاؤ والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور رجب کسی کو ایک نام دیا جاتا ہے، کسی کو دو نام دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کسی کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے وہ کتنا مخصوص ہے، کتنا عظمت والا ہے۔ علماء نے فرمایا رجب کے 17 نام ذکر کیے گئے۔ علماء رجب کی اتنی حرمت ہے، اتنا یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے 17 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اور امام ابو الخطاب نے 2 نام اضافی، یعنی ٹوٹل 19 نام رجب المرجب کے، ٹوٹل 19 نام اس مہینے کے ہیں۔ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ علامہ یوسف بن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب فرماتے ہیں او مسلمانوں، توجہ آپ سب میری جانب سے، فرماتے ہیں او مسلمانوں رجب کا مہینہ غفلت میں نہ گزارو۔ فرمایا یہ جو آنے والا رجب شریف کا مہینہ ہے، فرمایا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ، فرمایا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آب پاشی کرنے کا ہے۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو پھر اسے پانی بھی تو دینا پڑتا ہے۔ فرمایا اپنے آنسوؤں کو رب کی بارگاہ میں پانی کی طرح اس کو فرمایا جب رجب کا مہینہ آئے اس میں بیج بو، شعبان کا مہینہ آئے تو اسے پانی دو، اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو فصل کاٹو۔ اتنی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو، یہ اپنے ذہن میں بناؤ کہ ہم رجب کا مہینہ آ گیا ہے، اب سے عبادت الہی شروع کر دو۔ اتنی عبادت کرو، پھر شعبان میں اپنی اس عبادت کو آنسوؤں سے سیراب کرو، اور رمضان میں پھر اپنی وہ جو عبادت کی جزا ہے، اپنی عبادت کی وہ جو فصل ہے، اسے رب کی رحمت سے اس میں سے اپنے لیے حصہ تلاش کرو۔ رجب شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کا جب مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے۔ کون سی دعا؟ آپ سب بھی پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور جب یہ رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا اکثر پڑھا کرتے، یا اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اچھا، رجب شریف اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی اپنی بھی ایک شان ہے۔ ایک نیک عالم دین، توجہ میں ایک نیک عالم دین ماہ رجب کے مہینے میں بیمار ہو گئے۔ عالم دین تھے، مولوی تھے، وہ بیمار ہو گئے۔ فرمانے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میری موت جو ہے وہ ماہ رجب تک روک دے، یا اللہ مجھے اس وقت موت نہ دینا، رجب سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ فرماتے ہیں کیوں، کیا وجہ؟ فرمایا کیونکہ عالم دین فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ رجب شریف میں روزے رکھنے کی بھی اپنی برکت ہے، رجب شریف کے روزوں کی بھی اپنی برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ رجب میں روزے رکھنے چاہیے؟ آپ نے فرمایا بالکل رکھنے چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا رجب شریف میں بالکل روزے رکھنے چاہیے۔ اور مشہور تابعی بزرگ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا گیا۔
रजब के रोजेदारों के लिए जन्नत में एक महल तैयार किया गया है। अच्छा, ये हजरत अबू कलाबा जो थे, ये कौन है? इस रिवायत को जिक्र फरमाने के बाद इमाम बहकी फरमाते हैं अबू कलाबा ताबई थे, अबू कलाबा ताबई थे। फरमाते हैं यकीनन उन्होंने ये बात किसी सहाबी से सुनी होगी। कौन सी बात? यही बात कि रजब के रोजेदारों को जन्नत में महल अता फरमाया जाता है। मतलब यकीनन उन्होंने किसी सहाबी से ये बात सुनी होगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है। हजरत अनस फरमाते हैं जन्नत में एक नहर है जिसका नाम ही रजब है। फरमाते हैं उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद। हाय हाय, कैसा पानी होगा ये, कैसा पानी होगा? फरमाया उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा। और फरमाया जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, जिसने रजब के एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह पाक उसे उस नहर से शराब फरमाएगा। जिसने एक दिन रजब का रोजा रखा, अल्लाह ताला उस नहर जिसका नाम रजब है, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी, उस नहर से उस बंदे को शराब फरमाएगा। एक दिन रोजा रखने की इतनी फजीलत है, तो ज्यादा रोजे रखने वालों को कितनी इज्जत, ज्यादा रोजे रखने वालों को कितना सवाब मिलता होगा। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जो रजब में एक रोजा रखे, तवज्जो रखिए, जो रजब में एक रोजा रखे तो उसका एक रोजा रखना एक महीने की तरह है। एक रोजा रखना एक महीने की तरह है। और जो रजब के महीने में 7 रोजे रखे, एक महीने एक रोजा रखा एक महीने की तरह, जो बंदा 7 रोजे रखे, फरमाया तो उस पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जो इस माह में 10 रोजे रखे, हज़रत इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं और हुजूर की हदीस है ये, फरमाते हैं जो इस माह में 10 रोजे रखे तो उसकी बुराइयां नेकियों में बदल जाती हैं। ये मौके कैसा मुबारक मौका है, जो 10 रोजे सिर्फ रखे, हमारी नेकियां, हम खुद सोचते हैं कि हमारी नेकियां यार कितनी होंगी, इतनी, और हमारे गुनाह कितने होंगे, इतने। और जो बंदा 10 रोजे रखे, अल्लाह ताला इतने सारे गुनाहों को इतनी सी नेकियों में मिला के इतना फरमा देगा, इतना फरमा देगा। ये है रजब का इतने बरकत महीना है और इतनी अजमतों वाला, इतनी शानों वाला, इतनी रिफ़अतों वाला महीना है। रजब के एहतराम की कितनी बड़ी बरकत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आदमी था जो गैर मुस्लिम था। अब वो एक औरत के ऊपर आशिक था। अब मौका पाया, वो उस औरत के पास चले गया और माज़अल्लाह बुरे इरादे से गया। अब उसने उस औरत के ऊपर काबू भी पा लिया। अब काबू पाने के बाद यकदम उसके मकान के बाहर से चंद आवाजें आना शुरू हो गई। अब वो जो आदमी था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का, बड़ा परेशान, भाई आवाजें क्या है। उसने, है तो गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम, उसने उस औरत को कहा कि लोगों की आवाजें कैसी हैं। अब उस औरत ने जवाब दिया, कहती है ये रजब शरीफ का चांद देखने वाले लोगों की आवाजें, ये रजब शरीफ का चांद देखने वाले लोगों की आवाजें हैं। जब उसने नाम सुना रजब का, था गैर मुस्लिम, लेकिन दिल में अदब पैदा हुआ, दिल में मोहब्बत जागी। उस औरत को एक तरफ कर दिया, छोड़ दिया और कहा कि मुझे मालूम होता है कि ये महीना कोई इंतहाई अज़मत वाला महीना होगा, जिसके लिए लोग बाहर जाके चांद देख रहे हैं रजब का, ये महीना कोई इंतहाई अज़मत वाला महीना होगा। अब वो नौजवान तो वहां से चले गया, रजब का एहतराम किया, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने वही फरमाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने वही फरमाई और फरमाया, ए ईसा फलां जगह पर एक हमारा बंदा मौजूद है। खुदा की कसम, ये जो हमारे वाला लफ्ज है ना, ये इंतहाई लतीफ है। पता नहीं आपने गौर किया या ना किया। फरमाया, ए ईसा
فلاں جگہ پر ایک ہمارا بندہ موجود ہے، جا اس کے پاس جا کے اس کی ملاقات کر۔ فرمایا جا اس کے پاس جا، میرے بندے کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر اس بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ قدرتی بات ہے، کام پہلی تیار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، ملاقات کی، اس نے کہا اللہ کا نبی میرے پاس آیا ہے، جس رب نے اللہ کے نبی کو میرے پاس بھیجا ہے تو پھر میں اس رب کا کلمہ نہ پڑھ لوں، پھر میں اس رب کا کلمہ نہ پڑھ لوں اور کلمہ پڑھ کے پھر اس کے دین کی طرف نہ آ جاؤں۔ فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اب جائیے نا، اب اور انتظار نہ کروائیے، بلکہ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجیے۔